کہ ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں، 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی۔ اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا، اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے۔ اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ، ان کی حمایت بھی حاصل ہے، تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے، اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے، آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ اب آتے ہیں، یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ ایسی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول all the people some of the time, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو اس کی آپ کو میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو کہ یہ 9 مئی کا دن کیا تھا۔ کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کا؟ فورس کمانڈر کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشن ہے، ان کا حکم ہے آگ لگائیں گے، آگ لگائیں گے، آگ لگائیں گے۔ ان کا گھر رین سیک کر دیا، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اور
दोस्तों कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। इंशाल्लाह जाएंगे अल्लाह। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ख़वातीन और हज़रात, ये मनाजिर देख के इंसान उनके आंसू रोता है कि किस तरह मासूम बच्चों को ज़हनी तौर पे वरगलाया गया, किस तरह उनमें जहर डाला गया, किस तरह अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए अपने ही मुल्क की फ़ौज, अपने ही शहीदों, अपनी इमलाक को आग लगाई गई। सवाल ये है कि क्या ये दुनिया में पहली बार हुआ? शायद, लेकिन इससे कम दर्जे के वाक़यात सियासी बलवाई और इंतशारी दुनिया में करते आए हैं। तो दुनिया के दीगर ममालिक क्या करते हैं? ज़रा नज़र दौड़ाएं तो आपको माजी करीब में बड़ी मिसालें मिल जाती हैं। अगस्त 2011 लंदन राइट्स हुए, बलवाइयों ने सियासी और प्राइवेट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां का क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम, वहां के कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, दिन रात अदालतें लगी, जो बलवाई थे, जो इंतशारी थे, जो उनके पीछे करवाने वाले थे, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई। अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व थे 18 साल से कम उम्र, उनको भी सजाएं दी, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 2021 कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी, वहां पे सियासी बलवाइयों ने कैपिटल हिल की इमारत पे घुसे, उसको नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की। वहां कोई जुडिशियल कमीशन या वहां पे कोई चैनल्स पे कोई ज़ेर बहस और तबसरे नहीं उस पर शुरू हो गए। क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम आया, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, सजाएं दी गई, सख्त सजाएं दी, उनको भी जो वहां मौजूद थे, उनको भी जो नहीं मौजूद थे लेकिन उसके महरक़ात में शामिल थे। ये आपके सामने। इससे आगे बढ़े, 9 मई के बाद 27 जून 2023 पेरिस में उसके मज़ाफ़ात बलवे हुए, हंगामे हुए। इमीडिएटली उनका जो कानून नाफिज करने वाले, कानून को के ऊपर नाफिज करने वाले, उनका जो कोर्ट का सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम एक्शन में आया, सूरत के साथ सख्त सजाएं दी गई। ये मैंने आपको चंद मिसालें माजी करीब की उन ममालिक से दी हैं जिनकी मिसालें हमारे अशराफिया देते हुए थकती नहीं। वो क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसलिए ताकि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो।
تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد، زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں، ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں۔ وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا، وہاں پہ کسی نے اپنے محسن، اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا، وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی، وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ، دوسرا تاریخی حربہ، اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کی جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سہنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ خواتین و حضرات، میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ یہ واقعات، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے، یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے، ایبسولوٹلی کلیئر۔ یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا، اور اس میں ابھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا، وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، پاسپورٹ جلائیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل جلائیں، کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا، 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، اس کو قرضہ نہ دیا جائے، اس بات کا بھی احاطہ کرے۔ کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں فنڈنگ جا رہی تھی، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے۔ کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا، اور چونکہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا۔ اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا، تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا۔ آپ کے سامنے ہوا، جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں، تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا۔ 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے، 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی فوج پہ، اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا، اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے، غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے، ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا۔ وہ کھڑا ہوا، کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے، اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا، نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اس کو انکار کرتا ہوں، میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس نے اس عمل سے کراہت کی، اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا، فالس فلیگ آپریشن، ہم تو خود مظلوم ہیں، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی
کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے، جھوٹ پہ جھوٹ، فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ آپ کا مقدمہ ہے، ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ، جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. جی السلام علیکم، میں وسیم عباسی